بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. یہ سورہ توبہ آیت نمبر 18 ہے جو آپ کے سامنے تراویح میں پڑھی گئی. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے مسجد اور مسجد سے ریلیٹڈ چند مسائل کہ مسجد کو آباد کون کرتے ہیں، مسجد کے معمار کون ہوتے ہیں، مسجد کے کنسٹرکشن میں حصہ لینے والے کون ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں سرٹیفکیٹ بیان کر دی کہ یہ لوگ اگر یہ کریں گے تو میں ان کے ایمان کی گواہی دیتا ہوں. اس کا مختصر سا ٹرانسلیٹ آپ کے سامنے ملاحظہ فرمائیں. اللہ رب العالمین کہتا ہے انما یعمر مساجد اللہ. انما قرآن مجید میں جہاں بھی آتا ہے اس کو عربک لینگویج میں گرامر میں کہتے ہیں حصر کے لیے آتا ہے. حصر یعنی کہ انما یعمر مساجد اللہ، یقیناً اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے گھر کو آنے والے کون لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے گھر کو بار بار آ کر اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونے والے بندے کون ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین ان کی 5 آئیڈینٹیٹیز بتا رہا ہے. من آمن باللہ، مسجد کو آنے والے بندے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے. من آمن باللہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتا ہے. اور پھر تیسرا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتا ہے، وَآتَى الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا ہے، کسی سے نہیں ڈرتا. اور پھر آخری چیز فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. قرآن مجید میں جہاں جہاں عصا 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 آتا ہے، عصا، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں العصا ای وجبہ، یعنی کہ عصا کا معنی عربک لینگویج میں ایسا ہے کہ امید کی جا سکتی ہے، ان سے ہوپ رکھ سکتے ہیں، ایسے ہے معنی کامن عربک میں. پر قرآن مجید میں اگر اللہ رب العالمین کہے فعصا تو اس کا معنی کیا ہو جاتا؟ ان کے لیے اللہ رب العالمین نے واجب کر دی ہے کون سی چیز؟ یہ ہدایت والے ہیں. فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. اللہ رب العالمین کہتے ہیں یہی لوگ ہیں جو ہدایت کے راستے پہ چل رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جو ہدایت کے راستے میں اپنے آپ کو گامزن کیے ہوئے ہیں. اب اس آیت کی مختصر سی تفسیر سنیں آپ. دیکھو یہ آیت جب اتری نا، یہ کب اتری؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، پورے صحابہ چلے گئے، کفار مکہ مسجد حرام میں تھے. مسجد حرام میں کفار مکہ کیا سمجھ رہے تھے؟ اب میں سیکریٹری، تو صدر مسجد حرام کا، کون؟ کفار مکہ کے لوگ. اب کیا ہو گیا، یہ لوگ چند لوگوں کو، حاجی جو لوگ آتے تھے ان کو پانی پلاتے تھے اور مسجد حرام کے کنسٹرکشن میں تھوڑا بہت حصہ لیتے تھے، اور جتنے ضروریات ہوتے ہیں مسجد حرام کے اتنے سب ضروریات پورے کرتے تھے. اب مسئلہ کیا بنا، یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اتنا کرنا کافی ہے جنت جانے کے لیے. اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں معلوم؟ اس کی آیت کے بعد اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ، حاجیوں کو پانی پلا کر مسجد حرام کے کنسٹرکشن میں حصہ لے کر کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ مؤمن ایمان لانے والے بندوں کے کمپیئر میں ہم تم کو برابر کھڑا کریں گے؟ نہیں ہو سکتا. تم ایمان نہ لا کر مسجد حرام کے ایک ایک اینٹ تم اپنے کھاندے پہ رکھ کے چڑھاؤ، اللہ رب العالمین تمہاری ایک محنت کے ذرے کو بھی قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ مین چیز مس ہے. کیا مس ہے؟ ایمان. اللہ رب العالمین کہتے ہیں ایمان نہ ہو، مسجد کے کنسٹرکشن میں حرام، مسجد حرام کے کنسٹرکشن میں حصہ بھی نہیں لیا ہے، میں کہتا ہوں جنت جا سکتا ہے. اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ پتہ چلا کہ ایمان کتنی امپورٹنس چیز ہے ایک بندے مومن کی، بندے انسان کی زندگی میں. ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوئی. اسی لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے کل روز قیامت ایمان کی ویلیو جاننا چاہتے ہیں کتنی ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے کل روز قیامت کافر آئیں گے اور کیا کہیں گے معلوم؟ اے اللہ، خواہش کریں گے پوری دنیا اگر سونے کی بھی ہو، اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں، پوری دنیا سونے کی بنا کر بھی اگر تم مجھے دو
تو اللہ رب العالمین کہتا ہے لن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، میں تمہیں دنیا میں ایک چھوٹی چیز مانگا تھا، ایمان قبول کر لو جنت دے دوں گا، اب تم یہاں آ کے کیا کہہ رہے ہو کہ پوری دنیا سونے کی بنا کے اللہ لے لے پلس بدلے میں ہمیں کیا کر دے، جنت دے دے۔ اللہ کہتا نہیں ہوگا، ایمان کا بدلہ کوئی نہیں ہے، ایمان کے کمپیئر میں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اب کتنے ایفرٹس لگا لو، کتنی محنت کر لو، کتنا تواضع کر لو، ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے ایمان کے بغیر۔ جو بھی ہوتا ہے ایمان کے ساتھ، آپ کوئی بھی نیکی کے کام کریں، ایمان شرط، ایمان نہیں کتنی بھی بڑی نیکی ہو کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تم حاجیوں کو پانی پلاؤ، مسجد حرام کے کنسٹرکشن میں حصہ لو، جو بھی کرو ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، ایمان والوں کے کمپیئر میں ہم تم کو شریک نہیں کریں گے۔ امام الطبری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں لا يستوي عند الله من كان مشرقا وان كان يسقي الحجاج ويعمر المسجد الحرام ومن كان مؤمنا يجاهد في سبيل الله۔ دیکھو کہتے ہیں کہ حاجیوں کو پانی پلائے، مسجد حرام کے معمار بن جائیں، تب پھر بھی ایک مومن کے کمپیئر میں کوئی گن ہی نہیں سکتے ان لوگوں کو، یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے۔ بہرحال قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے اس کی مختصر سی تفسیر، انما یعمر مساجد اللہ، مسجد کو آباد کرنے والوں کی کیا نشانی ہے اور مسجد کو آنے والے لوگوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے انما یعمر۔ علماء کہتے ہیں یہ جو اللہ رب العالمین ورڈ استعمال کیا یعمر، اس کے دو مطلب ہیں، ایک حسیہ اور ایک معنویہ۔ حسیہ یعنی کہ کوئی بھی مسجد ہو دنیا کی، اس مسجد کے کنسٹرکشن میں حصہ لینے والے ایک، اور دوسرا اس مسجد کو آباد کرنے والے، یہ دو بھی اس آیت میں اللہ رب العالمین کی مراد ہے۔ مسجد کو بنانا بڑی بات ہے، پر مسجد کو آباد کرنا اس سے بھی بڑی بات ہے۔ سمجھ رہے بات؟ میں اللہ نے مجھے مال دیا، میں ڈونیٹ کر دیتا ہوں، چلو بھی یہ کر لو، میری طرف سے چٹائی بچھا لو، میری طرف سے فین، میری طرف سے اے سب زبردست، پر میرے پاس مسجد کو آنے کا ٹائم نہیں ہے، تو آپ کا مال اور میرا مال کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ آپ کو مسجد کو ڈونیٹ کرنا بعد میں، پہلے مسجد کو آنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ آپ کو ڈونیشن بعد میں دینا، پہلے مسجد کو آنا ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کے ڈونیشن کو نہیں، آپ کے مسجد کو آنے کو دیکھتا ہے۔ کتنے رئیس صحابہ تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے کو لا کے مسجد نبوی کے صحن میں، آنگن میں پارک کرتے تھے۔ اس زمانے میں وہ تھے پارکنگ، سمجھ میں آ رہی بات آپ کو، پارک کرتے تھے اور پھر مسجد نبوی کو آتے تھے۔ ان سے بڑا بزنس مین آج کون ہے بتاؤ؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ اتنے بڑے بڑے رچ صحابہ نماز کو مس نہیں کرتے تھے۔ اب کتنا بھی، حالانکہ یہ صحابہ جو تھے نا، ایک ایک جنگ میں اپنی پوری زندگی کا کمایا ہوا سرمایہ اللہ کے رسول کے قدموں میں رکھ دیا۔ اللہ کے رسول یہ میری پوری زندگی کی حاصل شدہ دولت ہے، یہ رکھ لو، آپ یہ رکھ لو، پھر بھی وہ مسجد کو آنے سے اپنے آپ کو روکے کبھی نہیں تھے۔ تو اس لیے آپ کو اور مجھ کو یہ بات ملتی ہے، معلوم ہوتی ہے کہ مسجد کو آباد کرنا بہت بڑی بات ہے۔ اتنی شاندار مسجد ہے، خوشی اس حوالے سے ہو رہی ہے کہ اول رمضان سے لے کر اب تک بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم کے بعد، اللہ کی توفیق کے بعد آپ سبھی کا یہاں آنا بہت بڑی بات ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں پلٹ کے دیکھتا ہوں کہ آخر تک لوگ ہیں نہیں ہیں، الحمدللہ وہاں تک بھی لوگ رہتے ہیں۔ کتنا اللہ کی قسم، آپ زیادہ آتے نا، زیادہ تیاری کر کے آتا ہوں میں، مطلب آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے، مطلب یہ خوشی ہوتی ہے روحانی۔ اللہ اکبر، اتنی پبلک میرے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے، اللہ اکبر، ان کا ایک ایک کا ثواب مجھے ملنے والا ہے۔ سمجھ رہے بات آپ؟ اللہ کے فضل سے یہ شوق کو آپ قائم رکھیں، دائم رکھیں۔ رمضان ہم بول رہے تھے رمضان اتنے دن ہے، اتنے دن ہے، 10 دن، ایک عشرہ ختم، اب دوسرا عشرہ شروع بھی ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں، دوسرا عشرہ شروع بھی ہو گیا، دوسرا عشرہ تھوڑا بہت لیزی سے گزرے نہ گزرے، لیکن لاسٹ عشرہ ایسے گزرے گا، آنکھ موچ کے کھولے عشرہ ختم۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کیوں؟ تاخرات ہوتی ہے، دوسرے دن سو کے اٹھے تک کیا ہوتی ہے، اثر ہو جاتی ہے۔ سمجھ رہے بات؟ پھر دوسرا دن ایسے گیا، پھر تیسرا دن تاخرات، ایسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ عید کب آ گئی، اور اوپر سے شاپنگ بھی علیحدہ۔ سمجھ رہے بات آپ؟ تو یہ سب چیزیں ہیں میرے بھائی، الحمدللہ بہت آپ شوق سے، ذوق سے، دل جمعی کے ساتھ آپ شریک ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے شریک ہونے کو قبول فرمائے۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اس آیت کے سلسلے میں مسجد کو آباد کرنے والے لوگوں کے سلسلے میں یہ کہتا ہے کہ مسجد کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں۔
ایمان والے، ان کی گارنٹی اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ امام القرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں هذه الآية دلیل على ان العامر للمساجد هو المؤمن المخلص، یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ مسجد کو آباد کرنے والے اور مسجد کے کنسٹرکشن میں حصہ لینے والے یہ مومن خالص ہیں، مومن خالص ہیں۔ الحمدللہ میں جانتا ہوں چند لوگ اللہ کے فضل سے اپنے گھروں کو چھوڑ کے خالی مسجد کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، جب سے آیا ہوں تب سے دیکھ رہا ہوں، پورا رمضان میں نے اللہ اکبر دیکھ رہا ہوں میں کہ ایک رتی لیبر ہٹ جائیں گے، پر چند لوگ اللہ رب العالمین، نام بھی لے سکتا ہوں، چند لوگ ہیں ہٹنے کا نام نہیں، صبح ہوتی ہے پانی ڈالتے ہیں، ٹائلز کو پانی ڈالتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ سب لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین بشارت دے رہا ہے، یہ خالص الایمان لوگ ہیں، خالص کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کے مسجد کے کام میں آ رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہاں کچھ پاک کرنا بھی ایک اعزاز سمجھنا، یہ دربار خدا کو میں پاک کر رہا ہوں، یہ اللہ کے گھر کو میں صاف کر رہا ہوں، یہ بھی اللہ رب العالمین نے مجھے چنا ہے، چاہتا تو اللہ کسی اور کو چن سکتا تھا، اللہ نے میرا انتخاب کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ تو یہ بات ہے، اور کہتے ہیں امام القرطبی فَمَن لَا يَكُونَ كَذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْمَسَاجِدِ، اگر مسجد کے کنسٹرکشن میں حصہ نہیں لینے والا ہو یا پھر مسجد کو آباد کرنے والا نہ ہو، تو امام القرطبی کی تفسیر کے حوالے سے اسے مسجد کا ممبر بھی بننے کا حق نہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ آج بائی ون گیٹ ون فری کے حساب سے آپ کو ملیں گے، اوپن بولتا ہوں میں آپ کو، مسجد کے صدر صاحب رہیں گے، مسجد کے سیکریٹری صاحب رہیں گے، لیکن نمازوں کو آنے میں بہت کوتا ہے، بہت کوتا، نماز نہیں پڑھتے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اب حکم چلانے کے لیے آ جاتے ہیں صدر صاحب، بیٹھ جاتے ہیں، گدی گرم کر دیتے۔ شریعت اسلام کہتی ہے کہ نہیں، مسجد کی اگر تمہیں سرداری چاہیے، تولیت چاہیے، متولی بننا ہے، تمہیں مسجد کو پہلے آباد کرنا ہے تمہیں۔ اور ایک بات آپ ذہن میں رکھیے، مالدار ہی مسجد کا متولی بنے ایسی شرط نہیں ہے، غریب بھی بن سکتا ہے اگر اس کے اندر ایبیلٹی ہے، اس کے اندر مسجد کو چلانے کی اچھی خاصی صلاحیت ہے، ایبیلٹی ہے، پاور ہے، وہ اپنے پاور سے مسجد کو چلا سکتا ہے، غریب کیوں نہ ہو چلا سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کوئی مل والا ہو تبھی مسجد کا مطلب متولی بنے گا، نہیں، مسجد کے متولی کے لیے شرط پیسہ نہیں ہے، ایمانداری ہے۔ ایمانداری جتنی بڑی ہوگی، چاہے وہ کمانے کو 100 روپے کماتا ہو، مسجد کا متولی بنا سکتے ہیں آپ۔ آج دیکھو آپ، جو گنڈا ہو اسے بناتے ہیں مسجد کا سیکریٹری، مسجد کا صدر، نعوذ باللہ، مطلب باہر جا کے جو لڑنے والا ہے، ایل فیل بات کرنے والا ہے، اس کو بناتے ہیں۔ یہ سب شریعت اسلام کہتی ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ کے خلاف ہے۔ یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، بزنس میں دھوکہ دے رہا ہے، مسجد کا متولی سامنے لگا پریزیڈنٹ آف مسجد فلاں فلاں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ سب گناہ ہے میرے بھائی، اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ووٹ ڈالنے والوں کا گناہ۔ کل روز قیامت اللہ رب العالمین ان کو پکڑتا، تمہیں پکڑ کے لوٹ ڈالے تھے، لا کے ان کو گدی پہ بٹھائے تھے، تم پہلے سزا لو، بعد میں ان کو ہم سزا دیں گے۔ سمجھ رہے بات آپ؟ اسی لیے ووٹ ڈالنے سے پہلے آپ کو اور مجھ کو جہنم اور جنت پہ ایک بار پیش کرنا ہے۔ اگر یہ ووٹ جس کو میں دے رہا ہوں، یہ سत्ता میں آ جانے کے بعد کہیں غیر غلط کام کیا تو وہ بعد مجھے ملے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ یہ چند چیزیں ہیں جو اس مسجد کے حوالے سے، اور خصوصیت کے ساتھ میرے بھائی، یہ آیت اتنی بڑی عظیم آیت ہے۔ اس آیت کے آخری میں اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو مسجد کو آباد کرنے والے، مسجد کے کنسٹرکشن میں حصہ لینے والے، اللہ کے سوا کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے۔ یہ لوگ اتنے مطلب ان کے اندر، ہاں دکھنے کو کچھ نہیں ہے ان کے پاس، پر ان کے اندر ایمان راسخ ایسا گھر کر گیا ہے، یہ دنیا کی کسی طاقت کے سامنے جھکنے والے نہیں لوگ ہیں، کسی کے سامنے نہیں جھکتے، اڑ گئے، کھڑ گئے، پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیتے یہ لوگ۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں یہ لوگ۔ اور پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے اگر مسجد کو آباد کر دیے، مسجد میں آ کے نمازیں پڑھ لیے، صرف رمضان کے مصلی نہیں بنے، ڈیلی کے بیسس پہ نماز پڑھنے والے عادی مسلمان بن گئے، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا تم مرو گے، میری جنت کے تم مہمان بنو گے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ آیت کریمہ آپ کو اور مجھ کو ایک سبق دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ مسجد کے کنسٹرکشن میں حصہ لینا ہے۔ اس حوالے سے
میں مسجد کے کنسٹرکشن میں حصہ لو، ابھی کچھ جو کام باقی ہے اس میں آپ کچھ مدد کرو، اس حوالے سے یہ آیت کا انتخاب نہیں کیا۔ یہ آیت مجھے تفسیر کے لحاظ سے بڑی اچھی لگی، اس لیے میں نے انتخاب کر کے بولا، اور ہمارے ایک صاحب بھی بتائے تھے کہ اس آیت کی تفسیر کیجیے آپ، اس لیے میں نے انتخاب کیا۔ پر اس آیت میں آپ کو اور مجھ کو یہ موٹیو ملتا ہے کہ آپ اور میں مسجد کے کنسٹرکشن میں کچھ نہ کچھ حصہ لیں۔ میں ممبر ہوں تو میں نہیں دوں گا، میں بھی دوں گا انشاءاللہ، سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ سب بھی دیں گے مسجد کے کام میں، ایک ایک ذرہ بھی اگر کوئی یہ ہو الحمدللہ آپ بھی حصہ لیں گے۔ تمام سے گزارش ہے کہ مسجد کا جو کام ابھی باقی ہے، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور پھر آپ کے محلے کا ایک اللہ رب العالمین کا گھر ہے جو ابھی تعمیر ہونے سے کچھ مطلب وہ کہتے ہیں نا ہاتھ ہی پورا نکل گیا دم اٹک گئی بول کر، ایسا مسئلہ ہے۔ پورا اللہ کے فضل سے کنسٹرکشن کا کام مکمل ہونے کو ہے، اور پھر لاسٹ پوزیشن پہ آ کے بہت ساری چیزیں کھڑ گئی ہیں۔ انشاءاللہ یہ مسجد آئندہ سال دیکھنے کے لائق رہے گی انشاءاللہ، آئندہ سال پورا کام پرفیکٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور ویسے بھی آپ سمجھتے ہوں گے مسجد کو کیوں اتنی زینت، یہ کیا بھی زینت نہیں ہے میرے بھائی۔ آپ عرب جائیے، وہاں جائیے، آپ سعودی ممالک، سعودی کنٹریز کو جائیے آپ، اللہ اکبر، فارن کنٹریز کو جائیے آپ، کیسے عالی شان مساجد، ان کے سامنے پھیکی مساجد ہیں۔ اب یہ بنا دیے تو لوگ بولتے ہیں کیا اتنا زبردست بنا، نہیں، یہ بالکل نارمل بنائے ہیں۔ وہاں جا کے دیکھیے آپ، پورا اوپر چھت گلاس کا ہوتا ہے، ڈوم گلاس کا ہوتا ہے، اتنے فضول خرچی کرتے ہیں معلوم، لیکن الحمدللہ فضول خرچی نہیں ہے، یہ نارمل ہے۔ یہ آپ کو مجھ کو حصہ لینا چاہیے، اللہ رب العالمین آپ کے دینے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے۔ جو بھی بات ہم نے کہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہیں، اور جو بھی بات ہم نے غلط کہیں میرے اور اپنے شیطان کی جانب سے کہیں، اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھ کو ہر خیر کی بات سن کر عمل کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت بخشی، اللہم آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔